رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ مجلس سال ثواب ہے اور ایام عزا بے حد نزدیک ہیں، ان دو مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مجلس میں چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئے ہیں ان تک ثواب پہنچانے کے لیے اپنے کسی بھی عمل کا جو ہمارے اس اچھے کام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی جو دنیا سے جا چکے ہیں اور اب وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں میں مسلسل اپنی ملت کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور اب میں نے اپنا ہدف یہ بنایا ہے کہ میری گفتگو ان سے ہے. میرے سامنے فرش عزا پہ وہ بیٹھتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں، مذہب کو مانتے ہیں، قیامت کے قائل ہیں، اللہ کی اطاعت کو لازم جانتے ہیں، چاہے کر سکیں یا نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، اور اس کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، اور جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اور یہ دنیا کی زندگی جو بھی جتنی بھی ہمیں ملی ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر یہ زندگی بہت بڑی ہے تو 100 سال ہو سکتی ہے. 100 سال کی زندگی ہو بھی جاتی ہے تو وہ 100 سال تک پہنچنے والے شاذ و نادر وہ ہوتے ہیں، بہت کم وہ ہوتے ہیں کہ جو ذہنی توانائی بھی ان کی بچی رہے، جسم بھی ان کا کام کرتا رہے. البتہ ایک بات یہیں پہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہماری عمروں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ایوریج عمر جینے کی عمر 50-60 سال رہ گئی ہے، مگر ہمارے مراجع اور فقہا اور بزرگ علماء کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ سے وہ 75 سال، 80 سال، 90 سال، 90-80 سال تک جینا ایک نارمل سی بات دکھائی دیتی ہے مراجع اور فقہا کی زندگی میں. ابھی آیت اللہ العظمیٰ صافی کا انتقال ہوا ہے، وہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی.
اور وہ مکمل طور پر ذہنی توانائیوں کے مالک تھے۔ زندگی کے آخری دنوں تک وہ پڑھاتے رہے، لکھتے رہے، بیانیے دیتے رہے، تبصرے کرتے رہے، حالات پہ اصلاح لوگوں کی کرتے رہے۔ یعنی ان کو صحت بھی ملی ہوئی تھی اور ان کا ذہن بھی پوری طاقت کے ساتھ محفوظ تھا۔ اور ہمارے اکثر علماء، ہمارے مراجع اس وقت بھی 80 سال، 85 سال، 90 سال کے ہیں، اللہ انہیں طویل عمر دے۔ تو میں ایک طرف عام طور پہ ہمارے یہاں عمریں گھٹ رہی ہیں، 50 سال 40 سال والوں کی موتیں بڑھ رہی ہیں۔ آج کل 2-3 سال میں کورونا کے بعد سے، کورونا ختم بھی ہو گیا ہے لیکن جوانوں کی موت کا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑھا ہوا جاری ہے، اور موت کے بعد موت، جوان کے بعد جوان کی موت سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ہی دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو میں ایک بالکل چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ادھر عمروں کا گھٹنا اور ادھر زندگیاں طولانی ہونا فقہاء اور مراجع کی، آخر کیا وجہ ہے؟ جبکہ وہ غربت کے دور میں عام طور پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آج بھی ان کی زندگی بے حد سادہ ہوتی ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی اہتمام، نہ رہنے کی کوئی بہت عالی شان مکانات، نہ زندگی کی اور بہت اونچی قسم کی سہولتیں، لیکن لمبی عمریں پاتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ چونکہ مذہب کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں اور مذہب پر اپنی پوری سکت لگا کے عمل بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ ہدایات مذہب پر عمل کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ظاہر ہے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہم اچھی زندگی بسر کریں، تندرست رہیں، ہماری عمریں طولانی ہوں۔ ہمیں سکھایا گیا ہے اپنی زندگی کے لمبے ہونے اور طولانی ہونے کی دعا کرو۔ رمضان کی دعاؤں میں مسلسل یہ چیز سامنے آتی ہے کہ لمبی عمریں ملیں۔ تو یہ اللہ نہیں چاہتا ہم جلدی سے مر جائیں، اور اللہ یہ بھی نہیں چاہتا ہم مر کے جہنم چلے جائیں، نہ وہ یہ چاہتا ہم جلدی سے مر جائیں، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ وہ سب کو جنت پہنچانا چاہتا ہے، سب تک رحمت پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ جو لمبی عمریں ہمارے مراجع کو ملتی ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی ہدایات پر عمل کر کے جیتے ہیں، اور ہم مذہب کی ہدایات کو ہر جگہ توڑتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہماری عمریں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور ان کی عمریں لمبی۔ پھر اس کے علاوہ لمبی عمر، اگرچہ اس وقت میرا موضوع نہیں تھا، بات آئی تو کہہ دینا چاہتا ہوں، ایک تو اس کا مادی رخ ہے، ایکسرسائز کرنا اور مناسب غذائیں کھانا اور کم کھانا اور اس طرح کی چیزیں جو زندگی ہم صحت اور زندگی کو بناتی ہیں مادی لحاظ سے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک روحانی سلسلہ ہے جہاں عمریں چھوٹی ہونے کی وجہیں بھی ہیں اور جہاں عمریں لمبی ہونے کی وجہیں بھی ہیں۔ رشتوں کو توڑ کے جینے سے عمریں چھوٹی ہوتی ہیں، رشتے جوڑ کے جینے سے زندگیاں لمبی ہوتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا برتاؤ کر کے ناگہانی موتیں آتی ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر کے لمبی عمریں ملتی ہیں۔ ابھی کورونا کی بلا آئی، بہت بڑی بلا تھی جس سے ہم واقف نہیں تھے، میڈیکل دنیا بھی واقف نہیں تھی، اور نئی مصیبتیں آتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد ابھی وہ کون سا نیا بخار کوئی نکلا ہے امریکہ کے بندر یا کاہے کا، منکی پاکس، کوئی چیچک ویچک کی قسم ہے، جو بھی ہے، نئی بلائیں آ رہی ہیں، آدمی پریشان ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان بلاؤں کے پیچھے کیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جب بندے نئے گناہ کرتے ہیں تو پھر ان پر نئی مصیبتیں اور بلائیں آتی ہیں۔ تو خیر، میں نے اس وقت یہ بات ضمناً آئی تو میں نے کہہ دی لمبی عمر والی۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے اور ان تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کی طرف سے جو گنجائش رکھی گئی ہے کہ مرنے کے بعد، جب تک زندہ تھا اپنی نماز وہ خود پڑھتا، لیکن اب ہم نے گنجائش بڑھا دی ہے تم اس کی نماز پڑھو۔ جب تک زندہ تھا تو اپنے روزے رکھتا، اب تم کرو۔ کل تک زندہ تھا تو وہ قرآن پڑھتا تو ثواب ملتا، اب تم قرآن پڑھو گے تو ثواب تمہیں بھی ملے گا، انہیں بھی ملے گا۔ یہ برزخ کی زندگی اسی گنجائش کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس لیے کہ مرتے ہی اگر فیصلہ کر دیتا
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اب حساب کتاب کیوں نہیں ہو جاتا ہر آدمی کا مرتے ہی؟ کیا یہ برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی لمبی رکھ دی گئی، قیامت تک قبر میں ہیں؟ تو ہم ہمیشہ اس رخ پہ نظر ڈالتے ہیں جو ہماری عقل میں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے انداز کتنے ہیں اور کتنے نرالے انداز ہیں، اس بات کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ میں آپ سے یہیں پہ اللہ کی رحمت، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ برزخ کی زندگی یعنی فیصلہ نہ ہونا اور قبر میں ہونا اور جنت جیسی یا جہنم جیسی زندگی کا ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ اگر وہ مرتے ہی ہماری اعمال کا فیصلہ کر دیتا تو جو واجب ہم سے چھوٹا تھا چھوٹ گیا، جو حرام ہم نے کیا تھا گناہ لے کے چلے گئے توبہ کیے بغیر، اب چلا گیا، اب یہ سب جہنم میں ڈھکیلے گا۔ لیکن اس نے برزخ کی زندگی رکھی کہ مر گئے تم، اب تم اپنے واجبات نہیں ادا کر سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، حج واجب تھا نہیں کرنے گئے تھے، خمس نہیں نکالا تھا، یا تم نے کسی کو اذیت پہنچائی تھی، کسی کا حق چھینا تھا، غیبتیں کی تھیں، جھوٹ بولے تھے، گناہ کیے تھے، نامحرموں پر نظر ڈالی تھی، سارے اس طرح کے کام گناہوں کے جو ہمارے معاشرے میں تقریباً رائج ہو گئے ہیں، وہ انجام دے کے آدمی بے توجہی میں چلا گیا، توبہ استغفار کا موقع بھی نہ ملا۔ اب نئی موتیں، جدید کمر موتیں بھی ہو رہی ہیں کہ آدمی موت کے بڑھاپے، میرے جیسی عمر میں آتے کہ آدمی عمر سوچنے لگتا ہے، اب زندگی خاتمے پہ ہے، توبہ کی طرف آتا ہے، استغفار کی طرف آتا ہے، کوتاہیوں سے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جوانی میں تو آدمی کو موت کا تصور بھی نہیں ہوتا، تو گناہ پہ گناہ، غلطی پہ غلطی، واجبات چھوٹنے پہ واجبات چھوٹنا، اس کا نتیجہ ہوتا ہے توجہ نہیں پتی، ایک بے یک موت آ گئی۔ اگر فوراً حساب ہو جاتا تو یہ انہی بیلنس کو اس وقت جو لے کے گیا ہے، جو منکر، جو کاندھے پہ جو کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، جہاں نیکیاں لکھی بھی ہیں اور گناہ بھی لکھے ہیں، لیکن ان گناہوں کی تعداد نیکیوں سے بہت زیادہ ہے، اور نہ استغفار کر کے گیا، نہ جو واجبات چھوڑے وہ ادا ہوئے، تو پھر اس کا فیصلہ جہنم جانے کا ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے برزخ رکھ کے گنجائش کر دی ہے کہ جو جانے والا جا چکا ہے، اب وہ خود اپنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا، اپنے روزے نہیں رکھ سکتا، اپنا حج نہیں کر سکتا، اپنا خمس نہیں نکال سکتا، لیکن اگر اولاد کو چھوڑ کے گیا، ایسا بھائی بہن چھوڑ کے گیا، وارث چھوڑ کے گیا، دوست احباب چھوڑ کے گیا، جن میں سے کسی کو خیال آ گیا کہ قبر میں ہمارا جو چلا گیا اس کا یہ واجب باقی ہے، اس سے عذاب ہوگا، یہ ذمہ داری باقی، اس کا عذاب ہوگا، یہ قرضہ نہیں چکایا اس کی مصیبت ہوگی، یہ غیبت ہے جو ممکن ہے بچھو کے سگ میں ڈنک مار رہی ہو، یہ زبان کا زخم ہے جو ممکن ہے سانپ کی شکل میں ڈس رہا ہو، تو یہ واجب ان کا ادا کر دو اور پھر ان کی طرف سے دعائے مغفرت کرو۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ میں یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم مرحومین کی طرف جب متوجہ ہوتے ہیں تو دو چیزیں ہیں جو ان کی ضرورت ہے مرحومین کی۔ ایک ہے ان کے لیے نیکیاں کرنا، اور دوسری چیز ہے ان کے گناہوں پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ ہمارے اعمال میں جو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجام دیتے ہیں، جن پر بعض باتوں پہ توجہ نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بہت اہم چیز ہے کہ جتنا ہم قرآن پڑھ کے، سورے پڑھ کے، مجلس کر کے، نیاز کر کے، صدقہ دے کے، جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے نیکیاں اپنی عقل سے کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کرتے ہیں جس کا ثواب ان کی طرف جانا ہے، مگر جو وہ گناہ لے کے گیا ہے اس کے لیے ہمارے نگاہوں میں کم خیال آتا ہے کہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں مجلس ثواب سے بوم 40واں نظر فاتحہ جیسا، اس میں بھی ایک بات مجھے عرض کرنا اور عرض کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میری گفتگو میں نے طے کر لیا ہے، میری گفتگو کا مخاطب وہ ہیں جو دین کو مانتے ہیں اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، تبھی تو مجلس میں آئے ہیں، تبھی تو نماز میں آتے ہیں، تبھی تو ماتم میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں ان سے بات کروں جو دین کے ماننے والے ہیں لیکن دین پر عمل کرنے میں کہیں غلطی کر کے یا ناسمجھی کر کے یا دین کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں محنت کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اپنے جسم کو صرف کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، لیکن خدا نہ کرے ان کا ثواب کی پہنچانے کی کوشش بیکار جائے، خدا نہ کرے وہ اچھے کاموں میں پیسہ بھی لگائیں، وقت بھی لگائیں، لیکن ان کی نیکیاں بیکار جائیں۔ یہ میں نے اس لیے طے کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیت میرے پیش نظر
آئی تلاوت قرآن میں جب سے اپنے لیے بھی احساس ہوا، دوسروں کے لیے بھی اس کو بیان کرنا شروع کیا. جیسے خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا تھا سورہ تحریم کی 6 آیت کو کہ یا ایھا الذین آمنوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انہوں نے مہم چلائی کہ قوم کو جہنم کا خطرہ ہے، ایمان والوں کو جہنم کا خطرہ ہے. ایمان والے یعنی علی والے، تو جب ان کا خطرہ ہے تو انہیں اس خطرے سے آگاہ بھی کرنا چاہیے اور اس خطرے سے بچانا بھی چاہیے. انہوں نے ایک مہم زندگی بھر چلائی. انہی کے راہ پہ آگے چلتے ہوئے قرآن مجید کی دوسری آیت مجھے ملی جس نے مجھے پھر روکا کہ جہنم کے خطرے سے بچنے کے لیے ہم نیکیوں کے راہ پہ جاتے ہیں اور گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں. یہ راستہ ہے، گناہ جہنم لے جائیں گے اور جنت ہمیں نیکیاں لے جائے گی. تو اب ہم نیکیوں پہ راہ، مسلمان ہیں، مومن ہیں، شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، دین و مذہب کو مانتے ہیں، تو ہم کچھ نہ کچھ نماز کہیں پڑھ رہے ہیں، کہیں روزہ رکھ رہے ہیں، کہیں عزاداری کر رہے ہیں، جو بھی ہمیں کام اچھا دین کا لگتا وہ کر رہے ہیں. لیکن خالی دین کے کاموں کو کر کے بھی خدا نہ کرے اگر سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا قرآن قرار دے تو پھر یہ خطرناک بات ہے. اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. جو آیت میں نے پڑھی سورہ کہف کی 103 104 نمبر کی آیت، مسلسل مہینوں سے 1 سال ہو گیا میں اسی آیت پر گفتگو کر رہا ہوں قوم کو متوجہ کرنے کی کہ قل، اے پیارے پیغمبر آپ کہیں، حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو باخبر کریں؟ کس سے کہیں؟ مسلمانوں سے. کون سے مسلمان؟ جو قرآن، پیغمبر، نبی، رسول، امام کو مانتے ہیں، نماز روزہ بھی کر رہے ہیں، جو باعمل ہیں، اس لیے کہ بات ہی عمل کی ہے. قل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جو اپنے اعمال میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ مومن جو ماننے کے بعد عمل بھی کر رہا ہے. حکم نماز کے بعد مثلا نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زیارت بھی کر رہا، حج بھی کر رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر رہا، مجلس متم بھی کر رہا ہے، عزاداری بھی کر رہا ہے، جو عمل کی دنیا میں آیا ہوا ہے، نذر و نیاز و فاتحہ بھی کر رہا ہے، چڑھاوا بھی چڑھا رہا ہے، منتیں بھی مان رہا ہے. تو اب یہی ہیں جو عمل کی دنیا میں ہیں. جو عمل کی دنیا میں آ گئے، جو باعمل ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر ان سے کہیے کہ تم میں جو عمل کی دنیا میں ہیں، جو باعمل ہیں، جو احکام خدا پہ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل والے اپنے عمل کی دنیا میں سب سے، اپنے اعمال کے بارے میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں. ہم بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی دنیا میں، جو اپنے کاموں کی دنیا میں جو مذہب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی کوششوں میں جو دین اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ان اعمال میں بالاخسرین، مبالغہ ہے اس میں، اس میں تفضیل عربی میں کہتے ہیں. جیسے عالم سے عالم بنتا ہے، عالم علم والا، عالم بہت علم والا، سب سے زیادہ علم والا، ویسے خسران گھاٹے کہتے ہیں، اس سے خاسر نقصان اٹھانے والا، اخسر یعنی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں راستے سے ہٹ کے بے راہ ہو گئیں. اگر مجھے مثلا مثال دیتا رہتا ہوں اس طرح کی جو ذہن میں آ جاتی ہے بات سمجھانے کے لیے. مجھے لکھنؤ سے نکل کے کل مجلس پڑھنے ہردوئی جانا ہے. اب میں ہردوئی روڈ پکڑنے کے بجائے کسی غلطی سے ہردوئی روڈ کے علاوہ کوئی اور روڈ پکڑ لی، ناواقف، میرا ڈرائیور ناواقف تھا اور میں سو گیا. اب وہ 100 سوا 100 120 کی سپیڈ سے گاڑی چلائے جا رہا، تو طاقت تو پوری لگی ہے، لیکن طاقت یہ جو پوری لگی ہے یہ مجھے کبھی ہردوئی پہنچانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ گاڑی کا رخ بدل گیا ہے. تو میری نماز وہی، میرا روزہ وہی، میری زیارت وہی، میری مجلس وہی، مگر اس کا رخ بدل گیا. مثلا کیا ہے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جو آج کل مصیبت آئی ہے کہ گئے ہیں زیارت کرنے اور زیارت کے لیے امام حسین کے روضے تک ابھی ٹھیک سے پہنچے ہیں، ٹھیک سے پہنچے نہیں، جیسے ہی دکھائی دیا پشت کی زری کی طرف اور منہ کیا ہمارے اور آپ کی طرف، اور سیلفی بنا کے بھیجنا شروع کر دی. اب یہ جو زیارت ہو رہی ہے
یہ زیارت پوری طاقت لگ رہی، پیسہ بھی لگا، محنت بھی لگی، وقت بھی لگا، سب کچھ ہوا ہے، مگر اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں رہ گیا، آخرت کی طرف نہیں رہ گیا، رضا پروردگار کی طرف نہیں رہ گیا، خوشنودی مولا کی طرف نہیں رہ گیا۔ یہ سب لگا ہے، ویسے ہی لگا ہے جیسے دوسرے نے لگایا، جو روتا ہوا سیدھے زری پہ پہنچ گیا ہے۔ آپ بھی، وہ بھی گیا ہے سیلفی لے کے، وہ بھی زری پہ جائے گا، روئے گا بھی، لیکن اس کا رخ بدل گیا۔ اب جو اس کا رخ بدلا ہے تو اس کی کوششیں کتنی کا ڈالے بیکار ہے۔ جیسے میری گاڑی چلے پوری سپیڈ سے، لیکن اس روڈ سے ہٹ جائے جس روڈ پر مجھے جہاں جانا تھا، تو یہ ہے راستے سے ہٹ جانا۔ میں اس کی سراحت کرنا چاہتا ہوں، بھئی ہمیں اعضاء آ رہے ہیں، جلوس، مجلس، ماتم، شب بیداری، تبرک، حتیٰ کہ مجلس میں بیٹھ کے رونا، حتیٰ کہ تعریف کرنا، ان سب چیزوں میں دکھاوے کا جذبہ آ جاتا ہے، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کیسی تبرک تھا، نام ہو کے بڑا زبردست تبرک باٹا، بڑا زبردست جلوس نکالا، بس جہاں سے یہ نام اور دکھاوے کی بات آئی وہیں سے کوشش وہی ساری ہے، مگر رخ اب ہٹ گیا ہے۔ اب نہ مرضی پروردگار دماغ میں ہے، نہ مولا کی خوشنودی دماغ میں ہے۔ راستے سے ہٹا، دکھاوا آیا تو راستے سے ہٹ گیا، سب سے زیادہ گھاٹے والے تم ہو۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کی روشنی میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں۔ اور الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا زبردست قسم کا میں نے آج 8 محرم کو کھچڑا اور حلیم باٹا ہے، اور لوگ خوب واہ واہ کر رہے ہیں، چٹخارے لے لے کھا رہے ہیں، ہر ایک پوچھا کیسا ہے کیسا ہے کیسا ہے۔ یہ جو کیسا کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے یہ کام اسی کیسا پوچھنے کے لیے کیا تھا، اللہ کی بارگاہ سے کچھ پانے کے لیے نہیں کیا تھا۔ انہیں جن کی واہ واہ چاہیے تھے ان سے واہ واہ مل رہی ہے، مگر یہ سمجھ رہے ہیں میں نے اتنا امام مولا کے نام پہ اتنے لاکھ خرچ کیے ہیں، مولا مجھے دیں گے، اللہ مجھے دے گا، مگر یہ بھول گئے کہ تمہارا رخ مولا کی طرف نہیں رہ گیا، تمہارا رخ اللہ کی طرف نہیں رہ گیا، تمہارا رخ لوگوں کی طرف ہو گیا ہے، ان کی واہ واہ لے رہے ہو۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کی طرف ہماری توجہ ضروری ہے تاکہ ہماری محنتیں ضائع نہ جائیں۔ میں پھر جلدی سے وہ بات مکمل کر دوں کہ 2 چیزیں ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے ایصال ثواب میں، جن پر ہماری توجہ کم ہے۔ ایک طرف ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ ان کے گناہوں پر توبہ ان کی طرف سے کرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اور روایات میں کو شدت سے انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہماری دعائے مغفرت کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو میں مسلسل کہتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ آ کے سب کانوں تک پہنچی رہی ہے، لیکن کہتا رہوں گا جب تک کہ پہنچ نہ جائے، وہ بات یہ ہے کہ جانے والے کے لیے ثواب کے کام کرنے میں بھی مذہب کے بنائے نظام پر توجہ ہم نہیں دیتے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، کہہ چکا ہوں، بہت کہہ چکا ہوں، لیکن پھر کہوں گا، شاید وہاں پہنچ جائے جہاں نہ پہنچی ہو بات، اور وہاں پہنچے جہاں پہنچ چکی ہے تو اسے یاد دلا دیا جائے۔ جانے والا، اگر ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، کہیں کوئی گناہ کسی شکل میں ہونے وہ تو استغفار سے جلدی نپٹایا جائے گا، لیکن اگر کوئی واجبات ہم میں سے چھوٹ گئے، ہم میں بہت سے وہ ہیں جو زندگی کی آخری عمر میں آتے آتے متوجہ ہو کے اپنے واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر نماز ادا کر ڈالی، روزے رکھوا لیے، حج بج کر آئے، لیکن کم ملتے ہیں جو دیکھیں کہ اور بھی واجب تھے مجھ سے چھوٹے ہیں، خمس بھی نہیں نکالا میں نے مثلا، یہ کم ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پر اپنی قوم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ جانے والے کے لیے ثواب کے کام کرنے کے لیے آپ کے سامنے 2 چیزیں ہیں۔ ایک وہ واجبات ہیں جو خدا نخواستہ جانے والا چھوڑ کے چلا گیا نہیں کیے، اور ایک وہ مستحب کام ہے جو آپ جتنے چاہیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نیاز کریں، فاتحہ کروائیں، صدقہ دیں، قرآن بانٹیں، کتاب بانٹیں، غریبوں کو کپڑے پہنائے فاتحے کے کھانے میں رکھ کے، جو کار خیر آپ کی سمجھ میں آتا کریں، لیکن یہ سب کے سب ہیں مستحب، ان میں سے کچھ واجب نہیں۔ نہ فاتحہ واجب ہے، نہ کھانا کھلانا واجب ہے، نہ کھانے میں کپڑے رکھ کے دینا واجب ہے، نہ جانماز دینا واجب ہے،
وہ جو ہمارے ہاں نہ چلا آ رہا ہے کہ ایک جوڑی جوتا بھی رکھا ہے اور جنمات بھی رکھی ہے اور کپڑے بھی رکھے ہیں، سب بے شعور دینداری ہے. یہ کوئی رسم نہیں، نہ اللہ کی طرف سے معین ہے. تمہیں مرحوم کی طرف سے لوگوں کو دے کے ثواب حاصل کرنا ہے. تو جس کو کھلاؤ گے، میں بار بار کہتا ہوں بھرے پیٹ مومن کھلانا بھی ثواب ہے، لیکن جو بھوکے پیٹ ہو اس میں زیادہ ثواب ہے. یا جسے 2 دال روٹی ملتی ہے اسے گوشت کھلائیں وہ زیادہ خوش ہوگا، جو روز گوشت کھاتا ہے اسے آپ کھلائیں اسے کیا فرق پڑنے والا. تو یہ ہمارے شعور پہ ہے کہ کھانا ہم زیادہ کس تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ضرورت مند ہو. اور اس سلسلے میں ایک وضاحت اور کر دوں کہ نذر اور فاتحہ کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں نذر کا کھانا ڈھونڈا جاتا ہے کہ کوئی مولانا مقدس مل جائے، اور فاتحہ ڈھونڈا جاتا ہے کوئی غریب فقیر مل جائے. فقیر کہتے ہیں چاہے غریب نہ ہو، وہ فقیر ہو. دیہاتوں میں تو ذات کا فقیر بھی آپ زیادہ لکھپتی اسی کو دیے دے رہے ہیں. تو یہ فقیر کا مطلب وہ نہیں جو ہمارے ہاں نسل اور ذات بن گئی. فقیر یعنی جو جس کا خرچہ پورا نہ ہوتا. میں یہاں پہ ایک اور اچنبھے والی بات بار بار کہتا ہوں کہ فاتحہ ہو چاہے نذر، دونوں کے کھانے کا مصرف ایک ہے. آپ نذر کا کھانا، فاتحہ کا کھانا کسی مومن کو کھلا دیں، اس میں بھی ثواب ہے. بھرا پیٹ ہے، کھاتا پیتا ہے، وہی چیز آپ بھی کھلا رہے ہیں جو روز کھا لیتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے. مومن کو کھانا کھلانے میں ثواب ہے. لیکن ایک میں نے بھی عرض کیا اس کو کھلا دیں جو بھوکا تو نہیں رہتا، لیکن آلو روٹی دال روٹی، اب تو آلو روٹی بھی سستا نہیں رہ گیا. کون سے سستے کھانے کا نام لوں؟ نمک روٹی کھا کے جیتا ہے، تو روٹی بھی تو 40 روپے اور 30 روپے کلو آٹا مل رہا ہے. کیا رہ گیا غریب کے لیے واقعاً؟ تو وہ جو روکھا سوکھا کھا کے جیتا ہے، اگر اسے آپ نے ایک دن تھوڑا مرغن کھلا دیا تو اس کا دل زیادہ خوش ہوگا، ثواب زیادہ بڑھ جائے گا. اب اس کے آگے جو واقعاً جسے کھانا نصیب نہیں، کبھی فاقہ کبھی کھایا، ویسے بھی ہیں، آج بھی ہماری قوم میں بڑی تعداد میں ہر جگہ موجود مل جاتے ہیں. شریف ہیں اس لیے رونے نہیں جاتے، لیکن اندر معاشرے کے جائیے تو ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جن کے گھروں میں فاقہ بھی ہے مگر مانگنے نہیں نکلتے. مانگنے وہ نکلتے جن کے گھروں میں عام طور پہ فاقہ نہیں ہے، جنہوں نے اس کو پیشہ ہی بنا رکھا ہے، یہی ان کا ذریعہ ہے. لیکن جن کے گھروں میں واقعاً تنگ دستی اور فاقہ ہے اور شریف وہ مانگنے نہیں نکلتے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان تک چپکے سے جو چیز بھی پہنچا سکتے پہنچائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نذر اور فاتحہ کے کھانے کا مصرف ہمیں الگ امام کی نظر ہے، یہ مولانا صاحب کو دیں گے، اور یہ فاتحہ غریب کو فقیر کو دیں گے. نہ، دونوں کھانے ایک ہیں. آپ ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو چاہے بنام امام دیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں امام کو آپ نذر دی وہ تو کھائیں گے نہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ امام کے ہاتھ میں پہنچتا تو کیا کرتے؟ تو امام کے ہاتھ میں پہنچتا تو ارد گرد پہ پہلے کسی بھوکے مل جاتا تو پہلے اسے کھلاتے، خود نہ کھاتے. پہلے کسی غریب فقیر بھوکے کو کھلاتے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی پیاسا بھوکا یا کم نعمتوں میں زندگی روکھی سوکھی کھانے والا موجود ہے تو امام کو یہی اچھا لگے اسے کھلائیے. میرے جیسے روز دعوتیں کھانے والے مولوی صاحب کو کھلانے میں کوئی امام کو کوئی خوشی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. تو دونوں کا مصرف ایک ہے. دین نہ سمجھنے کا نتیجہ ہم نے طے کر لیا کہ نذر کا کھانا مولانا صاحب کا ہے اور فاتحہ کا کھانا غریب کا ہے. پہلی منزل یہ ہے کہ دونوں کے لیے غریب تنگدست ڈھونڈا جائے، نہ ملے تو پھر آتے جائیے اور پھر انہیں کھلائیے. جو روز کھاتے ہیں اس میں مولوی بھی شامل ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. تو میں نے پہلی بات یہ توجہ دلانا چاہیے کہ مغفرت کی دعا ایک طرف جس پر ہمیں توجہ ہونا چاہیے. دوسری چیز، مستحب کاموں کے ذریعے جو ہمارے معاشرے میں جتنا ایصال ثواب کے نام سے رائج ہے، فاتحہ سے لے کے نیاز اور نذر اور کھانے اور مجلس اور ماتم اور جو بھی ہم کرتے ہیں سب ہیں مستحبات. لیکن ان مستحبات سے پہلے شریعت نے کہا ہے کہ پہلے اس کے واجب کو ادا کرو. واجب نماز ہے، چھوٹی ہے. واجب روزہ چھوٹا ہے. کسی کا قرضہ چھوٹا ہے. زکوٰۃ غلہ پیدا کرتے تھے، کھیتی کرتے تھے، ٹنوں کنٹلوں گیہوں پیدا ہوتا تھا، زکوٰۃ واجب ہے. خمس ہر ایک پہ کسی حد تک واجب ہو، چاہتے 1 روپیہ 2 روپیے جیب میں پڑے ہوں. کوئی بھی تاریخ آپ معین کر لیں، 2 4 5 روپے ماچس کی تیلی، موٹر سائیکل کا پیٹرول، موٹر سائیکل نہیں ہے تو گھر میں لکڑی، کچھ تو بچا ہوگا جس پہ خمس واجب ہے. تو اس کا خمس نہیں نکالا اس کو. تو پہلے واجبات جو رہ گئے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، مالی واجبات اور بدنی واجبات. مال سے جڑے واجب، کسی کا قرضہ خمس یہ ساجی دیجیے.
جب یہ نکل جائے اور واجب ادا ہو جائے تب مستحب کی باری آتی ہے۔ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہزاروں روپئے خمس کے بچے رہ گئے، ہزار سے دو چار 10,000 20,000 غریب تنگ دستی کی زندگی بسر کی تھی، 10 20 50,000 نکال دو خمس ادا ہو جائے گا، وہ نہیں نکالا جاتا، مگر اسی 50,000 70,000 75,000 کا کھانا پکوا کے کھلا دیا جاتا ہے فاتحوں میں۔ تو اب یہ دینداری تو ہے مگر ناسمجھی کی ہے، اور قرآن مجید ادھر کہہ رہا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، واجب باقی ہے، اس کی وجہ سے معاذ اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، جو چلے گئے ان کو بھی مغفرت فرمائے، ہم کو بھی جانے سے پہلے مغفرت فرما دے۔ اس پر تو قبر میں عذاب ہے، واجبات ادا نہیں ہوئے، ان کے عذاب کا شکار، آپ اس کو ثواب مستحبات کا پہنچانے کی کوشش کریں۔ میں مثال دیتا رہتا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے کہ جو سے شدید پیٹ کے درد میں شکار ہے اور آپ اسے دوا دینے کے بجائے اس کو کہیں بریانی تمہیں بہت پسند ہے، لو بریانی لایا کھا لو، تو بریانی کھانے لائق تو پہلے بنائیے، اس کی تکلیفیں تو ختم کیجیے۔ لہذا خدا را میں عرض کر رہا ہوں، رسموں کی قید میں کا آنے کے بجائے آپ دین کے شعور کی راہ کو پکڑیے اور پہلے مرحومین کی ایصال ثواب میں جا کے ان کے واجبات کو ادا کیجیے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ پہلی مرحلہ تھا بات کہنے کا، اور اسی سے مربوط دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایصال ثواب کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہم نے کوئی کام کیا اور اس کا ایک ثواب ملا، اور وہ ہمارا عمل بھی ختم اور ہمارا ثواب بھی طے کے تا ملنا ہے۔ قرآن پڑھی میں نے، سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھا، جو تلاوت کی جتنا ثواب تھا ملنا مل گیا۔ لیکن ایک وہ عمل ہے کہ جو کام رک جاتا ہے اور ثواب جاری رہتا ہے، جسے ہمارے ثواب جاریہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم مسجد بنا کے چلے گئے، اب مسجد میں جب تک نماز پڑھیں گے اس کا ثواب آتا رہے گا، امام باڑہ بنا کے چلے گئے، مجلس ہوگی، ثواب آتا رہے گا۔ ایک بچے کو تلاوت کرنا سکھا کے چلے گئے، جب تک تلاوت کرے گا ثواب آتا رہے گا۔ ایک جوان کو مرثیہ نوحہ پڑھنا سکھا کے چلے گئے، وہ رقت کے ساتھ نوحہ مرثیہ پڑھتا ہے، لوگ گریا کرتے ہیں، جب تک روئے گا رلائے گا اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو استاد سکھا گیا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ محرم نزدیک اس لیے میں یہ مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ تو ان سب چیزوں میں ثواب، عمل ختم ہو جائے گا، ثواب جاری رہے گا۔ مجلس اگر واقعاً مجلس کا حق ادا کر کے پڑھی جائے تو مجلس اس نیکی کا نام ہے جو خود ایک نیکی نہیں ہے، یہ نیکی رک جاتی ہے لیکن اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر مجلس سے اٹھ کے کوئی آدمی اپنے کسی واجب کی طرف متوجہ ہو جائے تو اب ثواب، مجلس رک گئی مگر وہ نمازی بن گیا ہے تو اس کا ثواب جاری رہے گا۔ کوئی آدمی مجلس میں سن کے گانا سننا چھوڑ دے تو اب گانا سننا چھوڑا ہے تو یہ مجلس تو رک گئی ہے مگر یہ ثواب جب تک اس آدمی کی زندگی ہے باقی رہے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایصال ثواب کے جتنے طریقے ہمارے بزرگوں نے اس میں مجلس کا بھی انتخاب کیا اور بہت باشعور انتخاب تھا۔ اور نیکی آپ کرتے ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہے، وہ ہمیں روزہ رکھنے کی راہ نہیں دکھاتی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہے، لیکن روزہ ہمیں نماز پڑھنے کی راہ نہیں دکھاتا۔ جب ہم مثال کے طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ہے، پیسہ خرچ کرنے والے نہ جانے کتنے ملیں گے جو شاہ خرچ ہیں، کار خیر میں بہت خرچ کرتے ہیں لیکن واجب نماز ان سے ادا نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے ہیں جو نماز واجب ہی نہیں، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں لیکن واجب خمس ان سے ادا نہیں ہوتا۔ تو اس نیکی سے اس نیکی کی راہ نہیں کھلتی اور اس نیکی سے اس نیکی کی راہ نہیں کھلتی۔ مگر مجلس اس عبادت پروردگار کا نام ہے، مجلس اس عبادت کا نام ہے کہ اگر مجلس کا حق ادا کیا جائے تو مجلس صرف خود ایک عبادت نہیں ہے، عبادتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ مجلس نمازی بھی بناتی ہے، یہ مجلس روزے دار بھی بناتی ہے، یہ مجلس زائر بھی بناتی ہے، یہ مجلس ہادی بھی بناتی ہے، یہ مجلس ماں باپ کی اطاعت کرنے والا اچھا بیٹا بھی تیار کرتی ہے، یہ مجلس اچھا پڑوسی بھی بنا کے دیتی ہے۔ تو جب تک مجلس کا یہ کام جاری رہے گا اس وقت تک ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایصال ثواب میں ایک مجلس کا انتخاب کیا تھا۔ محرم نزدیک ہے، مجلس کا تذکرہ میں نے اسی لیے کیا۔ یاد رکھیں ہم جو کچھ کرنے والے ہیں ایام اعضاء میں، چاند نکلنے سے لے کے ایام اعضاء کے خاتمے تک، مجلس، ماتم، نوحہ، جلوس، تبرک، سبیل، حاضری، جو کچھ بھی ہم عزاداری کے عنوان سے کرنے والے ہیں، جن کاموں سے مولا کی یاد آ جائے
وہ کام عزاداری کا حصہ ہیں۔ ان سارے کاموں میں جو عزاداری کی شکل میں ہم انجام دیں گے، کہیں ہم کبھی میزبان ہوں گے، کبھی مہمان ہوں گے، ہم میں سے کوئی شاعر ہوگا، منقبت کے لیے سلام کے لیے ممبر پہ جائے گا، کوئی ذاکر ہوگا وہ ممبر پہ جائے گا، کوئی مرثیہ خان سوز خان ہوگا فرش اعضاء پہ بیٹھ کے روئے گا رلائے گا، کوئی نوحہ خان ہوگا جلوس میں نوحہ پڑھے گا، ماتمی ہوں گے دستے ماتم کریں گے، چاروں طرف عزاداری کا ماحول ہوگا۔ مگر سارے عزاداروں کو چند باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم عزاداری کرنے والے کم سے کم ایک بار یہ ضرور دیکھیں کہ میرے مولا حسین کی شہادت جو واقع ہوئی ہے، کربلا، مدینے سے کربلا تک کا سفر حسین نے کیا، اور بیوی اور بیویوں اور بچوں اور کمسنوں اور بوڑھوں کو لے کے گئے، اس کے پیچھے حسین کا مقصد کیا تھا، کس لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ شہید اور بھی ہوئے مگر اللہ نے حسین ہی کی عزاداری کے لیے اہتمام کیوں کیا؟ آخر کسی اور کی شہادت پر اس طرح سے غم کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس سلسلے میں ہم نظر ڈالیں تو پھر ہمارے کانوں میں سید الشہداء کی وصیت گونجے گی جب آپ مدینے سے نکلتے ہوئے جناب محمد حنفیہ کو لکھ کے دے گئے تھے کہ ان حمد و ثناء الہی کے بعد لکھا تھا، آپ نے فرمایا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ سید الشہداء یہ کہہ کے نکلے تھے کہ میں نہیں جا رہا ہوں اس لیے کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے اندر جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس کے بنیاد پر لوگوں کے سامنے اتراؤں کہ میں تو سید سردار جوانہ جنت ہوں، میں تو ان کا بیٹا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میرے پاس تو یہ شرف، میرے پاس تو یہ شرف، اس لیے نہیں نکلا، نہ اکڑنے نکلا نہ اترانے نکلا۔ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں کمزوریاں۔ ہم آج کی دنیا میں کچھ لوگ گہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، خاندانی لوگ، پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ، لیکن کبھی وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیسے پانی کچھ گہرا ہوتا ہے، کچھ چھچلا ہوتا ہے۔ چھچلے پانی میں جو ہے وہ فوراً دکھائی دیتا ہے، گہرے پانی میں پانی ہی پانی ہوتا ہے، آپ تہہ میں نہیں جا سکتے۔ تو نو دولتیے جیسے بات ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر ہر بات ان کی سامنے آنے لگتی ہے۔ گاڑی نئی سی آ گئی تو اس پہ اتراہٹ کھڑے ہیں، فوٹو کھنچ رہے ہیں، سیلفیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ تگڑا ایک اچھا موبائل خرید لیا، اس پہ ایک موٹر سائیکل خرید لی، اس پہ اترا رہے ہیں۔ تو ایک اترانا ہوتا ہے اور ایک اپنی طاقت پر اکڑنا ہوتا ہے۔ اترانے کا معاملہ زیادہ تر خواتین میں ہوتا ہے، وہ سنیں، اور اکڑنے کا معاملہ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے، وہ سنیں۔ البتہ اب کچھ حالات ایسے بگڑے ہیں کہ جو باتیں عورتوں کی تھیں وہ مردوں میں زیادہ دکھائی دینے لگی ہیں، اور جو باتیں مردوں کی تھیں وہ عورتوں میں زیادہ، لڑائی جھگڑا اکڑ عورتوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اتراہٹ مردوں میں، نئے آج کی نئی نسل کے لڑکوں میں بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ کچھ معاملہ الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں قصور کا ہے، کہاں ہے، ماحول کا ہے، تربیت میں نہیں جانتا تو ہوں، لیکن اس وقت اس کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ قصور صرف اس کا ہے کہ ہم دین کے ہدایات پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے رسم و رواج اور ماحول کا شکار ہو کے خود بھی جی رہے ہیں اور بچوں کو بھی پال رہے ہیں، اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو اترانا خراب چیز، اکڑنا خراب چیز۔ اب اس کے بعد تیسرا جملہ امام نے کیا فرمایا؟ ولا ظالما ولا مفسدا ولا ظالما، میں فتنہ پھیلانے، جھگڑا کھڑا کرنے، لڑانے اور کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ چوتھی چیز کیا؟ ولا ظالما، میں کسی کو ستانے، کسی کا حق چھیننے، جس کی جو جگہ ہے اسے وہاں سے ہٹا کے وہاں کسی اور کو لانے، ان سب کاموں کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ بس آخری بات، وقت ختم ہو رہا ہے مجلس کا، لیکن ایام ادا کی مناسبت سے اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے جب یہ بتایا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، تو کیوں جا رہا ہوں یہ پہلے بتانے کے بجائے یہ ذکر کیوں کیا میرے مولا کہ آپ کہہ رہے ہیں میں ان کاموں کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔
میں اترانے لوگوں کے سامنے اپنے مظاہرے کرنے نہیں، میں اکڑنے نہیں، میں غرور پھیل کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، فتنہ پھیلانے، جھگڑا کرنے، فساد کرنے نہیں، ظلم نہیں۔ کیوں جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے، اس کی اصلاح کرنے۔ امت کا اصلاح کہاں میں کروں گا؟ جو ان میں بگاڑ آیا۔ بگاڑ کہاں آیا؟ جہاں میرے جد نے سنوارا تھا۔ وہ مشرک تھے، انہیں موحد بنایا تھا، وہ بت پرست تھے، انہیں نمازی بنایا تھا، وہ گردنیں کاٹتے تھے، انہیں اپنی حق کے لیے اپنی گردن کاٹنا سکھایا تھا، وہ مال لوٹتے تھے، انہیں مال دوسروں کے کام دینا میں لانا سکھایا تھا۔ وہ پھر بگڑا ہے، اسے پھر ٹھیک کروں گا۔ وہ جھوٹ بولتے تھے، انہیں سچا بنایا تھا۔ وہ خیانت کرتے تھے، انہیں امانت دار بنایا تھا۔ وہ عبادت نہیں کرتے تھے، انہیں عبادت گزار بنایا تھا۔ تو پروردگار، وہ مشرک تھے، توحید کے قائل نہیں تھے، انہیں موحد بنایا تھا۔ تو عقائد بھی ٹھیک کیے تھے، اخلاق بھی ٹھیک کیا تھا، ان کے اعمال بھی درست کیے تھے۔ بگاڑ آیا ہے، عقیدے بگڑ رہے ہیں، نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے، نزول وحی کا انکار کیا جا رہا ہے، اعمال کی دنیا بگڑ رہی ہے، بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جا چکی ہے، مذہب کا مذاق، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کھلم کھلا شراب پی جا رہی ہے، اخلاق بگڑا ہے، ظلم ہے، بے وفائی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، چاروں طرف چھا رہا ہے، جو کوفے میں اور سب جگہ ہمارے سامنے بھی آیا۔ تو امام نے، میں اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ عزادار گھر سے نکلے، محرم شروع ہو تو چاند رات کو امام کے اس خطبے کو پڑھ کے نکلے۔ امام نے یہ بعد میں بتایا میں نکلا کیوں ہوں، یہ پہلے بتایا میں کیا نہیں کروں گا۔ اب میں لفظوں کو ذرا سے بدلوں، امام نے یہ بعد میں بتایا میں کیا کروں گا، امام نے پہلے بتایا میں کیا نہیں کروں گا۔ امام نے بتایا میں کروں گا اصلاح، میں کروں گا لوگوں کے بگاڑ کو ٹھیک، لیکن اس سے پہلے بتا رہا ہوں میں ظلم نہیں کروں گا، میں فساد نہیں کروں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں ستاؤں گا نہیں۔ میں دہرا رہا ہوں لفظوں کو تاکہ ذہنوں تک پہنچا سکوں اس پیغام کو۔ عزادار نکلے، کیا کرنے نکلا ہے یہ بتائے، مگر اس سے پہلے دیکھے۔ میں عرض کر دوں نکلا کیوں ہے؟ کہا میں مجلس کروں گا، میں ماتم کروں گا، میں تبرک بانٹوں گا، میں جلوس میں جاؤں گا، میں روؤں گا، میں علم اٹھاؤں گا، میں تابوت کو کاندھا دوں گا، میں زری کو بوسہ دوں گا، میں منت مانوں گا، میں نذر کروں گا، میں حاضری، جو بھی کرنے نکلا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تم کرنے نکلے ہو تو دیکھو اس میں اصلاح کا پہلو پیش نظر رہے، لیکن تم عزاداری کرنے نکلے ہو تو حسین کے عزادار ہو تو تمہیں جو کرنا ہے مجلس، ماتم، نوحہ، مرثیہ، جلوس، تبرک، وہ سب کرنے سے پہلے نظر ڈالو۔ امام نے کہا میں کیا نہیں کروں گا، امام کرنے والے نہیں تھے، ہمیں آپ کو سکھایا ہے۔ تم عزادار بننا چاہتے ہو تو پہلے طے کرو کہ چاہے تم اپنے خیال میں کتنے ہی عمدہ مجلس پڑھ ڈالو، چاہے کتنا ہی اونچا تبرک بانٹ دو، چاہے تمہارے کتنے ہی ہاتھ چومے جا رہے ہوں ذاکر حسین، چاہے تمہارے کتنے نعرے لگ رہے ہوں خطیب ممبر، چاہے تمہاری کتنی تعریفیں ہو رہی ہے شاعر ممبر، چاہے تمہارے ایمان کو لوگ، تمہارے گریے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، بڑا باقی مومن ہے، مجلس کی رونق ہے، مگر دیکھو اپنی اس عزاداری پر اترانا نہیں۔ مگر دیکھو عزاداری کرنے نکلے ہو تو کسی کے سامنے اکڑنا نہیں۔ مگر دیکھو عزاداری کرنے نکلے ہو تو جھگڑا مت کھڑا کرنا، فتنے مت پھیلانا، آپس میں مت لڑنا، دوسروں سے مت لڑنا، مفسد نہ بننا، مصلح بننا، فساد نہ پھیلانا، اصلاح کرنا، جھگڑا روکنا، جھگڑے سے بچنا، جھگڑوں سے بچانا، اور دیکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا، راستے بند کر کے کسی بیمار کو اسپتال جانے سے نہ روکنا۔ نماز کے وقت جو واجب نماز ادا کرنے کا وقت آ جائے اس وقت نماز کو چھوڑ کے عزاداری کی کسی کے رخ پر جا کے یہ میسج نہ دینا کہ وہ ہیں کربلا والے تو ہیں، یہ اپنے وہ کربلا والے کہہ رہے ہیں، مگر کربلا میں تو اول وقت نماز ظہر کے لیے جہاد جیسی عبادت حسین نے روک دی تھی، مگر یہ تو وقت نماز جلوس نکال رہے ہیں، مگر یہ وقت نماز مجلسیں کر رہے ہیں۔ لہذا یہ پیغام حسین دے رہے ہیں کہ ہمارے مطیع ہو، ہمارے عزادار ہو
تو دیکھو کسی چیز کی جگہ نہ بدلنا ظلم خالی ستانے کا نام نہیں ہے، ظلم در اصل جس کی جو جگہ ہو اس کو وہاں سے ہٹانے کا نام ہے۔ میں نے بات نماز کی، میں یہیں پہ مصائب کا رب دیتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ ہم اول وقت نماز سے کبھی کبھی بہت بے توجہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بے توجہی عمومی سطح پہ ہمارے پوری امت میں دکھائی دیتی ہے۔ نماز سے وقت ہمارے جلوس چلتے رہتے ہیں، کبھی کبھی نماز وقت ہماری مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، اس سلسلے میں ہماری بہنیں زیادہ بے توجہ ہیں۔ شام کو ٹھیک اس وقت حسین حسین کی آواز ماتم کے گھروں سے آنے لگتی ہے بہنوں کی، جب اللہ اکبر کی صدائیں مسجد سے بلند ہو رہی ہیں۔ شاید ہم نے مزاج حسینی کو نہیں پہچانا، شاید ہم نے کربلا کو نہیں پہچانا، اور پہچانا تو توجہ نہیں دی ہے، ورنہ ہم یہ نہ کرتے۔ کربلا میں جنگ ہے اور گھمسان کی جنگ، شہید ایک ایک جا رہا ہے اور لاشیں آ رہے ہیں، شہید جا رہا ہے، مجاہد جا رہا ہے، لاشیں آ رہے ہیں۔ اسی درمیان جب جنگ چل رہی ہے، ابو ثمامہ سیداوی نے آ کے حسین سے کیا کہا کہ مولا نماز کا وقت نزدیک ہے، اور یہ زندگی کی ایک نماز بچی ہے، آپ کے پیچھے پڑھ لیں۔ حسین نے فوراً فرمایا کہ ہاں یہ اول وقت نماز ظہر ہے، تمہیں اللہ نماز گزاروں میں قرار دے۔ نماز گزار ہونا اتنی بڑی دعا ہے کہ حسین کربلا کے مجاہد کو یہ دعا دے رہے ہیں۔ ہم توجہ تو دیں، کوئی اور بھی دعا دے سکتے، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، تمہیں شافع قرار دے، شفاعت تو ہے ان کے پاس، وہ تو نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود حسین کہہ رہے ہیں ہاں اول وقت نماز، اے مجاہد کربلا، اے 72 میں سے ایک منتخب میرے صحابی، اے حسین کے وہ چاہنے والے کہ جس کے لیے حسین نے کہا تھا جیسے ساتھی، جیسے صحابی، جیسے دوست، جیسے خاندان والے عزیز مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، انہی میں ابو ثمامہ سیداوی ہیں۔ حسین اس کو کیا دعا دے رہے ہیں؟ ہاں اللہ تمہیں نماز گزاروں میں قرار دے۔ اس کا مطلب اے عزادار، اے حسینی، اے زینب کی کنیز، نماز گزار ہونا اتنا بڑا شرف ہے کہ ابو ثمامہ کو حسین کربلا کے گھمسان کے رن میں یہ دعا دے رہے ہیں کہ تم نماز گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کیا کہ ان سے کہو جنگ تھوڑی دیر کے لیے روکیں، ہم نماز پڑھیں۔ وہ مہلت دینے والے نے، میں ان فقروں کو نہیں دہرا سکتا جو ان ملونوں کے زبان پہ آئے۔ اور اس کے بعد بعض تاریخوں کی روایات کے مطابق جناب حبیب بن مظاہر تلوار لے کے نکل گئے لڑنے کے لیے، اور ادھر صف جماعت قائم ہوئی۔ حکم یہ ہے اسے موقع پر فقہ میں کہ لشکر کے 2 حصے کیے جائیں، ایک نماز پڑھے اور ایک جنگ لڑے، اور نماز قصر کر دی جائے۔ اور قصر نماز میں بھی پہلی رکعت میں لشکر کا ایک حصہ نماز پڑھ لے، امام بیٹھ کے انتظار کرے، دوسری رکعت لشکر والے پورا کریں، وہ لڑنے جائیں، ان کے مقابلے میں دوسرے آ کے جنگ کریں۔ یہ عام حکم ہے۔ جب نماز کے لیے حسین نے وقت مانگا، مہلت نہیں دی گئی، تب بھی نماز قائم کی۔ اب صورت یہ ہے، بعض روایت کے مطابق جناب حبیب بن مظاہر لڑنے کے لیے نکل گئے، اور اس کے بعد جب نماز کی صف قائم ہوئی تو 2 چاہنے والے سعید اور ہلال حسین کے سامنے آ کے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ جتنی دیر میرا مولا نماز پڑھے کوئی تیر ان کے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ میں یہاں پر ایک بات اور اپنے آزادوں رسوں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ عبادات کی دنیا میں اجر و ثواب کو جب آپ پڑھنا شروع کریں تو اس میں جہاد کا تذکرہ آنے کے بعد اور راہ خدا میں شہادت کی بات آنے کے بعد یہ آتی ہے بات کہ اس سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں عزاداران امام مظلوم کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بھی، اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو بھی، کہ دیکھیے جہاد سے بڑی عبادت کوئی نہیں، مگر حسین نے اس بڑی عبادت کو بھی اتنی دیر کے لیے روکا کہ اول وقت نماز پڑھ لیں۔ تب اول وقت نماز پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور میں یہیں سے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب اول وقت نماز کے لیے حسین جہاد کو روک سکتے ہیں تو پھر ہم اول وقت نماز کے لیے اپنے جلوس کو روک کے نماز کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ ہم کیوں کربلا کا منظر نہیں پیش کر سکتے کہ اب دوپہر کا وقت ہو گیا؟ ابو ثمامہ نے مولا کو یاد دلایا تھا، مولا نے دعا دی تھی نماز گزاروں میں شمار کرے۔ ہم عزادار تو ماتم کر کے ہو ہی چکے، نوحے پڑھ کے ہو ہی چکے، اب ہم نماز گزاروں میں بھی شامل ہو جائیں تاکہ مولا کی دعائیں ہمارے شامل
شامل حال ہو جائیں۔ بس میں نے بات کو ختم کیا، فیصلہ ہوا، صف بنی، سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے، حسین نے نماز شروع کی، نیت کی، تکبیر کہی، تیروں کا میہ برسنے لگا۔ مسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہلال اور سعید دونوں کے دو دو ہاتھوں میں، ایک میں تلوار ایک میں ڈھال، اور اس کے بعد برستے ہوئے تیروں کا میہ ہے جو برس رہا ہے۔ حسین کا نشانہ لے کے تیر پھینکے جا رہے ہیں، سعید و ہلال بجلی کی طرح ہاتھ چلا کے ان تیروں کو کاٹ رہے ہیں، کچھ کو تلواروں سے کاٹا، کچھ کو ڈھالوں پہ روکا، مگر اتنے تیر برس رہے ہیں کہ نہ سب ڈھالوں پہ روکے جا سکتے ہیں، نہ سب تلواروں سے کاٹے جا سکتے ہیں، لہذا کوئی تیر بازو میں پیوست ہوا، کوئی تیر سینے پہ لگ گیا، کوئی تیر کلیجے پہ لگ گیا، کوئی تیر گلے پہ لگ گیا، کوئی تیر پیروں میں پیوست ہو گیا۔ نماز بڑھتی جا رہی ہے، تیر لگتے جا رہے ہیں۔ 3 دن بلکہ 4 دن کی بھوک اور پیاس ہے، صبح سے بار بار لڑنے کے پڑا ہے، اور پہلی تیر بارانی میں جسم زخمی ہو کے خون بہا چکے ہیں۔ اب اس تیز دھوپ میں، اس گرمی میں، اس تپش میں جلتی ہوئی ریت پہ کھڑے ہو کے مجاہد روک رہے ہیں تیروں کی بارش، مگر جسم پر تیر پڑتے جا رہے ہیں، جسم سے بچا ہوا خون بہتا جا رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ نماز ختم ہوتے ہوتے پیر کمزور ہو کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، سعید تیورا کے گرنے والے ہیں، مگر دعا کر رہے ہیں پروردگار میرے مولا کی نماز خاتمے پہ ہے، میرا مولا سلام آخر پڑھ رہا ہے۔ ادھر حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر سعید تیورا کے گرے، حسین زہرا کا لال بیٹھ گیا، زانو پہ سعید کا سر رکھا۔ سعید نے ایک ہی سوال کیا، آقا کیا آپ کا حق ادا ہو گیا؟ حسین نے دعا دے دی، مجاہد حسین کی گود میں چند لمحوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ منظر تھا اول وقت نماز ظہر کا۔ تھوڑا فاصلہ گزرنے کے بعد ڈھلتا ہوا سورج تھا، خاک سمیٹ کے حسین کا سجدہ تھا، پشت پہ ظالم تھا، پشت گردن سے کن خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا، پہلو سے ماں کی آواز آ رہی تھی، میرے لال ذبح تو انہیں کرنا ہی تھا، ذبح کر دیا، مگر کاش ذبح کرنے سے پہلے تجھے پانی پلا دیتے، میرے بچے تجھے پیاسا مار ڈالا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس اعزا کو قبول فرما، عبادت قرار دے اور قبول فرما، اور اس سے جو اجر و ثواب ملے وہ ہم اس مرحومہ کی روح تک پہنچانا چاہتے ہیں جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو زمین پر موجود ہیں بیماریوں کا شکار انہیں شفا عنایت فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عنایت فرما۔ معبود زمین پر بندے بے حد ستائے جا رہے ہیں، سب سے تکلیف دہ منظر یمن کا ہے، معبود مظلومین کی حفاظت فرما، ظالموں کو ٹکرا کے آپس میں نیست و نابود کر دے۔ فقہاء اہل بیت، علماء دین، تمام خدمت گزاران مذہب محمد و آل محمد علیہ السلام، سب کے خدمات کو قبول فرما اور انہیں طول عمر عنایت فرما۔ دین کے خدمت گزار اور محافظ ہمارے مراجع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کو طول عمر و صحت عنایت فرما۔ زمانے کے امام منتظر ہیں ہمارے سدھرنے کے، اور استادات کی جو تعداد ہمیں فراہم کرنا ہے معبود، ہمیں جلد از جلد اس معیار اور کوالٹی تک پہنچا دے کہ لشکر امام کی تعداد پوری ہو جائے اور زمانے میں ان کا ظہور ہو جائے اور زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے ان کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔